بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں آپ کی ٹیچر سید الصدرہ اسلامیات لازمی کے لیے۔ تو بچوں، ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اسلام کی دعوت، جس میں ہم نے ٹاپک کو پڑھا، اس کو سمجھا، پھر ہم نے کیا اس کی مشق کا حصہ اول، جس میں ہم نے کیے 3 سوالات جو کہ تھے خالی جگہ کو پر کریں، درست اور غلط فقرات کی نشاندہی کرنا، اور ایک ہم نے کیا تھا میچ دا فالوئنگ۔ تو آج ہم کریں گے مشق کا حصہ دوم، جس میں ہم کریں گے سوالات کے جواب۔ چلیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں اور اس مشق کا آغاز کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج ہم کریں گے مشق کا حصہ دوم، جس میں ہم کریں گے سوالات کے جواب۔ جیسے کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آپ چاہیں تو ان آنسرز کو اپنی ٹیکسٹ بک میں انڈر لائن بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اپنی نوٹ بک میں نوٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو بچوں آج ہے ہمارا سوال نمبر 3، جو کہ ہے سوالات کے جواب لکھیے۔ یہاں پہ میں اس کو کریکٹ کروں گی کیونکہ ہمارا ہے سوال نمبر 4۔ تو یہ ہے جی کہ سوالات کے جواب لکھیے۔ پہلا سوال ہے جی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے کون سے لوگ ایمان لائے اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ تو یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو وہ کون لوگ تھے جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لائے تھے؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں۔ تو یعنی کہ خواتین میں جو سب سے پہلے ایمان لائیں وہ کون تھیں؟ آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پھر ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ، جن کی عمر صرف 10 سال تھی۔ اس کے بعد ایمان لائے آپ کے چچا زاد بھائی جو کہ تھے حضرت علی کرم اللہ وجہ، لیکن ان کی عمر اس وقت صرف 10 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی ساتھی اور دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی فوراً ایمان لے آئے۔ تو سب سے پہلے ایمان لائیں آپ کی زوجہ محترمہ جو کہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، پھر ایمان لائے آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ، پھر ایمان لائے آپ کے پہلے آزاد کردہ غلام جو کہ تھے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ بن حارث، اور اس کے بعد مردوں میں سب سے پہلے جو ایمان لے کے آئے تھے وہ تھے آپ کے قریبی ساتھی اور دوست حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ چلیے بچوں اگلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنے بقیہ کے کویسچنز دیکھتے ہیں۔ ہاں جی، تو بچوں اب ہے سوال نمبر 2، جو کہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے کون سے لوگ اسلام لائے؟ تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت اسلام جب دی تھی، تو ان کی کوششوں سے اور کون کون سے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا؟ اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں سے کچھ اور لوگ بھی مسلمان ہوئے۔ وہ لوگ کون تھے جی؟ کہ ان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بن عفان، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ بن عوام، حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ بن عوف، حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ تو بچوں یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی کوششوں کے بعد۔ اس کے بعد ہے جی سوال نمبر 3، جو کہ ہے خفیہ تبلیغ کا کام کتنا عرصہ جاری رہا؟ تو جب ظاہر ہے کہ مکہ کے تمام لوگ اتنے سالوں سے بتوں کی پرستش کر رہے تھے تو ایک دم ان کے لیے اسلام قبول کرنا آسان نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے دعوت اسلام خفیہ طور پر اور احتیاط سے
شروع کی تھی. تو اس کا عرصہ کتنے سال تک جاری رہا تھا؟ ابتدائی 3 سالوں میں تبلیغ کا کام خفیہ اور بہت احتیاط سے جاری رہا. تو وہ رہا تھا جی 3 سال. اب ہے جی سوال نمبر 4 جو کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان والوں کو اسلام کی دعوت کیسے دی؟ تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ سب سے پہلے اسلام کی دعوت دیں اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلائیں اور ان کو دعوت اسلام دیں، تو آپ نے کس طرح دی ان کو دعوت؟ کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کو گھر کھانے کی دعوت دی. تو آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو اپنے گھر بلایا کھانے کی دعوت پر. تقریباً 45 افراد شریک ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو اسلام کی دعوت دی. تو جب آپ کے خاندان میں سے 45 افراد آپ کے گھر پر آئے کھانے کی دعوت پر، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو اسلام کی دعوت دی. لیکن ان میں سے کسی نے بھی اسلام کی دعوت قبول نہ کی، سب نے انکار کیا. چلیے بچوں اگلے بورڈ کی طرف بڑھتے ہیں اور اپنا اگلا کوشچن دیکھتے ہیں. ہاں جی، تو بچوں اگلا کوشچن ہے جی کوشچن نمبر 5 جو کہ ہے خاندان والوں میں سے کس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا اعلان کیا؟ تو بچوں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 45 افراد کو کھانے پہ دعوت دی تو ان میں سے کسی نے بھی دعوت قبول نہ کی. سب نے کہا کہ وہ اسلام قبول نہیں کریں گے اور وہ ابھی بھی بتوں کی پرستش ہی کریں گے. لیکن وہ کون تھے جنہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا؟ چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں کہ خاندان میں سے صرف حضرت علی کرم اللہ وجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام قبول کی، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے اور آپ کرم اللہ وجہ کی عمر صرف 10 برس تھی. تو ان تمام خاندان والوں میں سے صرف ایک حضرت علی کرم اللہ وجہ تھے جنہوں نے دعوت اسلام قبول کی اور کہا کہ میں اعلان کرتا ہوں کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ ساتھ رہوں گا. اب ہے جی سوال نمبر 6 جو کہ ہے کہ کوہ صفا کا واقعہ اپنے الفاظ میں بیان کیجئے. تو جو کوہ صفا جو کہ پہاڑ تھا اس کا واقعہ ہم نے لکھنا ہے اپنے الفاظ میں. چلیے اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عام لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے رواج کے مطابق صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئے. تو جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین کو عام کر دو، سب کو پہنچانا شروع کر دو، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف اپنے قریبی لوگوں تک پہنچائیں، آپ سب کو پہنچائیں، تمام مشرکین کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور بتوں کی پرستش سے منع کیا. تو مکہ کا ایک رواج تھا کہ جب بھی آپ نے دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہوتا تھا تو وہاں ایک پہاڑی تھی جس کا نام تھا صفا کی پہاڑی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے رواج کے مطابق صفا کی پہاڑی پر چڑھے اور قریش کے ایک قبیلے کا نام لے کر پکارا. جب آپ پہاڑی پہ چڑھے تو وہاں پہ چڑھ کر آپ نے ایک قبیلہ تھا قریش کا جس کا نام لے کر آپ نے اس کو پکارا. جب سب لوگ جمع ہو گئے تو فرمایا اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم میری بات کا یقین کر لو گے؟ تو یہ وہ الفاظ تھے جو ہمارے پیارے نبی نے کہے کہ اگر میں کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے دشمن کی فوج آ رہی ہے تو کیا تم میری اس بات کا یقین کرو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ سخت عذاب کے لیے تیار ہو جاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کہو لا الہ الا اللہ،
تو تم لوگوں کی بخشش ہوگی, تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے, ورنہ سخت عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے. اس پر ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حقیقی چچا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگا. باقی لوگ چلے گئے اور کفار مکہ نے اعلانیہ مخالفت شروع کر دی. تو بچوں یہ وہ واقعہ تھا جو کوہ صفا کی پہاڑی پر پیش آیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو کہا تھا کہ مانو کہ اللہ ایک ہے, اس کی بات کا یقین کرو اور اس بات پہ ایمان لے کے آؤ کہ اسی کی ذات نے ہمیں تخلیق کیا ہے اور اسی کی ذات نے یہ کائنات بنائی ہے. چلیے بچوں آگے بڑھتے ہیں اور آج کا اپنا آخری سوال دیکھتے ہیں. ہاں جی, تو بچوں اب ہے ہمارا آج کا آخری سوال جو کہ ہے سوال نمبر 7. وہ ہے جی کہ عام تبلیغ کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کون سا طریقہ اختیار کیا؟ تو جب آپ نے تبلیغ کو عام کرنا شروع کیا, آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ دعوت اسلام پھیلاؤ, مشرکین کو پھیلاؤ اور عام طور پہ اس چیز کو دعوت اسلام کو پھیلاؤ, تو اس کا جواب دیکھتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیں. اب مشرکین کون تھے بچوں؟ کئی افراد ایسے تھے جو آپ کے اپنے خاندان سے تھے, انہوں نے آپ کے ساتھ دشمنی کر لی کہ یہ تو غلط باتیں کر رہے ہیں, کوئی خدا نہیں ہے, جو بت ہیں ہم انہی کی پرستش کریں گے, ہم انہی کی پوجا کریں گے. اس حکم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ کی مخالفت کی پرواہ نہ کی اور کھلے عام اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ جتنے بھی مشرکین ہیں ان سے رخ پھیر لو اور دعوت اسلام کھلے انداز میں پیش کرنا شروع کرو, تو اس کے بعد آپ نے کفار مکہ کی مخالفت کی بالکل پرواہ نہ کی اور کھلے عام اسلام کی تبلیغ شروع کر دی. اور کیسے کیجیے کہ حج کے دنوں میں لوگ مکہ آتے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتوں کی پوجا سے منع فرماتے. تو جتنے بھی لوگ حج کے لیے مکہ تشریف لاتے تو ان کو منع کرتے, ان کو کہتے کہ بتوں کی پرستش نہ کرو, ان کو تو ہم نے خود بنایا ہے, یہ ہمارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں, اور ایک خدا کی طرف بلاتے اور کہتے کہ ہمارا رب ایک ہے, ہمارا اللہ ایک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میلوں اور منڈیوں میں جاتے اور اسلام کی دعوت دیتے, اور آپ نے جانا شروع کر دیا میلوں میں, منڈیوں میں, اور وہاں جا کے آپ دعوت اسلام پھیلانا شروع کر دیا. تو بچوں ہم نے چیپٹر ریڈ کیا, اس کی مشق کا حصہ اول کیا, آج ہم نے کیا مشق کا حصہ دوم, سوالات کے جواب. اس کو دوبارہ سے ریڈ آؤٹ کریے گا, پڑھیے گا. تب تک کے لیے اپنی ٹیچر کو اجازت دیں. اللہ حافظ.